عامر صاحب سے آغاز کروں گی چونکہ نیو یارک میں وہ موجود ہیں وہاں پہ۔ عامر صاحب، ایک تو یہ جو اہم ملاقاتیں جاری ہیں، خاص طور پر اس پر بھی میں آگے چل کر آپ سے پوچھوں گی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، لیکن ابھی چونکہ ہم امریکی صدر اور مسلم عرب رہنماؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے، توقع یہ تھی کہ ٹرمپ کی جانب سے کوئی غزہ سے متعلق کوئی مجوزہ پلان سامنے آئے گا، مگر ملاقات میں اس طرح کی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ کیا طے پایا اس نشست میں؟ کیا پیش رفت ہے عامر صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جو عرب اسلامی ممالک کے ساتھ صدر ٹرمپ اور قطر کے امیر کی کو ہوسٹ میٹنگ تھی، اس کا بنیادی ایجنڈا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دوحہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا، نیتن یاہو نے کیا، جس کو بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے، وہ نہ صرف عرب ممالک کے لیے بلکہ صدر ٹرمپ کے لیے بھی ایک مشکل کا باعث بنی، کیونکہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں پر برداشت نہیں کیا جا رہا، بڑی ہزیمت ہوئی۔ تو جو امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، جو اسرائیل بھی گئے اور دوحہ بھی گئے، امیر قطر سے بھی ملے، اور بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہماری پہلی ترجیح ہے، لیکن اس دوران یہ طے ہوا کہ ایک یہاں پہ کانفرنس ہوسٹ کی جائے جو صدر ٹرمپ اور امیر قطر کریں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک اعتماد سازی کے لیے تھی جو مجروح ہوا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں لوگ ڈھونڈیں گے کہ اچھا مجروح ہوا ہے تو پاکستان کے صدر نے جو پیکٹ کیا، کل جب میری خواجہ آصف سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک آپس میں طے کریں گے کہ اسے ہم نے دونوں کا رکھنا ہے، دو طرفہ رکھنا ہے، سہ فریقی کریں، یا اس میں کئی ممالک آ سکتے ہیں، لیکن ہم دونوں مل کے طے کریں گے جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں طے ہوگا اس میں۔ اور اگلی بات کہ ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ اس کے اندر پاکستان اپنی مد نظر رکھے گا، اور شہباز شریف مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور اکتوبر کے آخر میں انہوں نے دوبارہ ریاض جانا ہے کانفرنس میں، تو اس میں وہ چیزیں لے کے جائیں جو پروجیکٹ سائن ہو جائیں، ایم او یو پہ بات نہ رکی رہے۔ تو اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میٹنگ یو این ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، اور جس میں صدر ٹرمپ اور شہباز شریف بھی ملے، اور امیر قطر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی سب کی، یہ سارے لوگ انڈونیشیا کے تھے، ایجپٹ کے تھے، صدر اردوان تھے، تو یہ بڑے اہم مسلم ممالک کی ایک بیٹھک تھی جس میں یہ تھا کہ اگر ہم کوئی چیز طے کریں گے تو اس کے اوپر مسلم ممالک کھڑے ہوں گے اور رہیں گے۔ لیکن وہاں کوشچن یہ تھا کہ ٹونی بلیئر بھی اس میٹنگ میں تھے، تو یہ اس کے روئے رواں ہیں جو پرو اسرائیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرف سے اس قسم کی تجاویز آ رہی ہیں، لیکن صدر ٹرمپ جہاں امن چاہتے ہیں وہاں اسرائیل کی جو صہیونی قوت اقتصادی طور پہ ہے اس سے بھی امریکہ مبرہ نہیں ہو سکتا، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ملا کے کیسے چلا جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ میٹنگ اس لیے تھی کہ اس طرح کے اقدامات کر لیے جائیں کہ آگے چل کے مشکل نہ ہو، مسلم ممالک جو طے کریں، اور اسرائیل کے ساتھ پھر امریکہ خود بات چیت جو کرے گا تو مل کے چلیں، اور باہمی طور پہ وہاں پہ غزہ میں بھی اور فلسطین میں اوورال کوئی فلسطین کی اتھارٹی کے حوالے سے ہو۔ جیسے حماس پہ صدر ٹرمپ برسے ہیں، انہوں نے بالکل اپنی بات ختم نہیں کی، اور اسرائیلی خود فلسطینی صدر نے بھی کہا کہ ان کو بغیر مسلح ہونا چاہیے، اور انڈونیشیا کے صدر کہتے ہیں فوج لگائی جائے۔ تو یہ سارے پوائنٹس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، اور آئندہ چل کے ایک اور اس طرح کی سمٹ ہوگی یا وزرائے خارجہ کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر کچھ فیصلوں کی اناؤنسمنٹ۔ جی عامر صاحب، جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، جو پکچرز ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ جو ان کی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی، کل واشنگٹن میں امریکی صدر سے باضابطہ ایک اہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، تو عامر صاحب اس کا کیا ایجنڈا ہوگا اور اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل بڑی واضح بات ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جو کل مطلب آدھے منٹ کی مصافحہ ہوا، جس میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف کو ظاہر ہے کہ ملانا میں تو دیکھ رہا ہوں جب سے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے پیکج لیا، جب بالکل ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت سے یہ پی ڈی ایم کے دور سے لے کے اور اب تک متحرک ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی یہ میٹنگ ہوئی، اور کل کی ملاقات ہمیں 100% کنفرم کی جا رہی ہے، واشنگٹن سے بھی، نیو یارک سے بھی۔ پاکستانی سفیر رضوان شیخ صاحب کا جو عملہ کچھ ان کے ساتھ نیو یارک میں آیا ہوا تھا، وہ گزشتہ روز روانہ ہو گیا، لیکن سب انتظار کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس کی باضابطہ طور پہ اناؤنسمنٹ ہو کہ یہ ملاقات کل کتنے بجے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جب تک وہاں سے نہیں اناؤنسمنٹ ہوتی ابھی تک سب غیر رسمی طور پہ ہی طے ہے۔ ہمارے پاس بالکل مکمل خبر موجود ہے کہ 1+4 ہوں گے، جس میں فیلڈ مارشل آرمی چیف بھی پہنچیں گے، عاصم منیر صاحب بھی، اور وزراء بھی ہوں گے ساتھ ان کے، لیکن ابھی ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور پلاننگ پوری کی گئی ہے، تیاری کی گئی ہے، اور اس ملاقات کا ایجنڈا بڑا واضح طور پہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلق
تعلقات اور پھر خطے کی سچویشن، پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان رشیا کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن جس طرح امریکی صدر رشیا پہ پریشر ڈال رہے ہیں، یا وہ چائنا کے ساتھ ان کا بگرام پہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کی مسافت پہ ان کی ایٹمی پالیسیز یا ان کا تجربہ گاہ موجود ہیں، تیار ہوتے ہیں تیار، تو پاکستان اس کے اندر راستہ نہیں دے گا۔ پاکستان نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے، طالبان کو بھی بتایا ہوا ہے کہ جب آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کیسے چل سکتے ہیں، آپ چن لیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی بڑی یہ خواہش ہے، ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہو، دو طرفہ ہو، اور اس کے اندر دفاعی معاملات ہوں، ٹریڈ کے حوالے سے ہوں، مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے ہوں، آئی ٹی حوالے سے تعاون ہو، وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں، ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ بہتر انداز سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات میں ریوائول آ رہا ہے اس کو اچھے انداز سے لے کے چل سکیں اور کوئی پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کرا سکیں، کیونکہ ایران کے اوپر اور اسرائیل پہ پاکستان کا، سعودی عرب کا ایک مشترکہ موقف آیا کہ غلط کیا، ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے، اب دوحہ پہ کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری اس میں ڈسکس، ساری چیزیں اس میں، یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے۔ نوید صاحب، اب یہ اگر فلسطین کی، غزہ کی سچویشن کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے صدر ٹرمپ اور عرب مسلم رہنماؤں کے درمیان جو تاریخی ایک بیٹھک ہوئی، تو کیا اس سے توقع رکھنی چاہیے، کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا دعا، تھوڑا سا میرے خیال میں پہلے ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ کیوں یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے۔ تو ابھی جس طرح سے کچھ یورپین ملکوں نے اور کینیڈا اور آسٹریلیا نے جس طرح سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے، تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یو این کے تقریباً 152 کنٹریز، ان کو شامل کر کے 152 کنٹریز نے اب تک فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اچھا، یہ کینیڈا ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی اسرائیلی جوئش لابی جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے، وہ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، لیکن ابھی جو کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی آئی ہے، خصوصاً ٹیرف کے حوالے سے، اس کے بعد کینیڈا نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے تسلیم کر دیا۔ دوسری طرف آسٹریلیا ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے بھی یہ، تو ایک اندر سے ڈیاسپورا جو تھا، جو مسلم ڈیاسپورا بھی تھا، یا جو لیفٹ کے لوگ ود ان یورپ، آسٹریلیا اور کینیڈا تھے، وہاں کی طرف سے بھی پریشر آ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے تھے، تو اس سے ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہ اقدام لیا۔ اچھا، اب ایک ریاست کی تعریف پہ پورا اترنے کے لیے اس کے پاس، اس کو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس کے پاس ٹیریٹری ہونی چاہیے، اس کے پاس پاپولیشن ہونی چاہیے، اور اس کے پاس انڈیپینڈنس ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ چاروں اس کرائیٹیریا کے اوپر دیکھا جائے تو وہ تو لگتا نہیں ہے کہ جی فلسطین کی ریاست جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو کیوں کیا پھر انہوں نے یہ فیصلہ؟ تو فیصلہ یہی کہ یہ سمبولک ہے، اس کی ایک علامتی حیثیت ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ جو پریشر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا جب انہوں نے تسلیم کیا، اور کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی UNGA کی اسپیچ میں یہ کہا کہ یہ جو ممالک جو ہے وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ حماس کو جو ہے وہ ریوارڈ کر رہے ہیں۔ تو ان اے وے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں کہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی کہ یہ تسلیم کرتے رہیں، میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے ریاست بنتی ہے۔